تعلیم الاسلام حصہ سوم. اچھا، تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد، اس کے اندر ہے نا ایمان کے تعلق سے اور عقائد کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگوں کو پڑھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. توحید. سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں. ایک تو ہے کہ دل سے اللہ کو ایک سمجھنا اور زبان سے بھی اس کو ایکسپٹ کرنا، زبان سے بھی اس کو بولنا، اس کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ توحید بولتے ہیں. سوال: خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا کہ خدا ایک ہے؟ جواب: اول تو انسانی عقل اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دیا ہے. وہ عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند اور حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں. وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں. فرسٹ پوائنٹ کیا بولے تو اللہ ایک ہی بول کو سمجھ میں کیسے آیا بولے تو ایک تو اللہ جو عقل دیا وہ عقل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتا. یقیناً اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے اور وہ ہے ایک اکیلا اللہ. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہے نا اب تک دنیا کے اندر بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے فلسفی، سائنٹسٹ وغیرہ دنیا کے اندر آئے اور وہ سب، اور ان میں سے اکثر ایک اکیلے اللہ کو مانتے تھے. وہ سب توحید کے قائل تھے. دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ کے جتنے میسنجرز دنیا کے اندر آئے ان تمام لوگوں نے بالاتفاق بولے تو سب کے سب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی جیسے تیلگو میں بولتے ہیں نا بھیدا ابھیپرائم نہیں ہے. سب نے مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم. ٹھیک ہے. سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے. مکمل اور ایک دم اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے. بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے. اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف بولے تو عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی اور خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا. اس کی اصلاح، اس کو سدھارنے کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف سچی اور خالص بولے تو پیور توحید کی تعلیم دی. سوال: قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ یعنی کون سی آیتوں میں توحید کے بارے میں ہے، کون سی آیتیں توحید کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں کہ توحید کو ماننا چاہیے وغیرہ وغیرہ. جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے. چند آیتیں یہ ہیں، ویسے تو پورے قرآن میں توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے، لیکن یہاں پر کچھ آیتیں دی گئی ہیں. دیکھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. ترجمہ: تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا
اور مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت۔ دوسری آیت یہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، خدا تعالی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی یعنی علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ انصاف قائم رکھنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد۔ ترجمہ، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اس طرح قرآن میں بہت سارے آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اس طرح سوال، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذاتی نام بولے تو ہر ایک آدمی کا بھی ایک ذاتی نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں تو میرا جو ذاتی نام ہے وہ ہے مدثر، اور میرے کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ صفاتی نام بولے تو میرے اندر کچھ کوالٹیز، میرے کچھ کوالیفیکیشنز، میرے کچھ ڈگریز کی وجہ سے مجھے کچھ نام ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے حفظ کیا ہے تو حافظ صاحب کہتے ہیں، اور میں عالم کورس کیا ہے تو مولانا کہتے ہیں، مفتی کورس کیا ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ جو میرے باقی کے نام ہے یہ صفاتی نام ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہے، اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ سوال، لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اللہ جو نام ہے یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال، صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، بہت سی کوالٹیز ہیں، جیسے قدیم ہونا۔ قدیم بولے تو یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ مثال میں پہلے ہی دے کر آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ جی، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے۔ پہچان کے لیے ایک نام رکھا جاتا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، اگر عالم ہے تو عالم کہیں گے، لکھنا جانتا ہے تو منشی کہیں گے، اگر اس نے قرآن حفظ کیا ہے تو حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے، اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنے جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ، خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا، اسما 100 الا واحدا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 99 نام ہے، ایک کم 100 نام ہے، اس میں سے جس نام سے چاہو آپ بلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اس کے بارے میں
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ 9 نام ہے، 99 نام ہے، ان میں سے جس نام سے بھی چاہے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب تک ہم نے اللہ کے بارے میں پڑھا ہے، آگے ہم پڑھیں گے فرشتوں کے بارے میں۔